کہ دن دہاڑے اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کے پاس اگر کوئی ایک بھی اسلحہ ہوتا تو ریٹیلیشن میں کوئی فائرنگ ہوتی، ایک گولی نہیں چلی، اور چھ ساتھی شہید ہوئے اب تک، ایک گولی ریٹیلیشن میں نہیں چلی ہے، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا ہے۔ اور پولیس کے ساتھ 4 پولیس کے موبائلیں اس وقت موجود تھیں، جب واپس آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے 4 پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے، وہ ساتھ آئے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے، اور باقاعدہ آ کر انہوں نے مارنے کے لیے آئے پورے ہتھیار بردار جتھے کے ساتھ۔ یہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں، کچھ ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا، وہ ہر واقعے پہ، ہر ایم کیو ایم کے پچھلے 3 مہینوں سے وتیرہ بنا رکھا ہے، ہر ایم کیو ایم کے ساتھ کارکن کے شہادت پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی قصوروار، مرنے والے کا ہی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا۔ نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پر ایم کیو ایم نہیں جا رہی، کہیں پر جا کر حملہ نہیں کر رہی، ایک پتھر ایک گولی کسی کو نہیں مارا۔ ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نہتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے ہیں، اور اس شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ جن کا کام ہے قتلوں کو روکنا، قاتلوں کو پکڑنا، وہ ہر واقعے میں ایم کیو ایم کے قصور، ایم کیو ایم کے نہتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں، ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی گاڑیاں جلائی گئی، اس لیے جو ہے وہ فراز بھائی کو گولی مار کر شہید کیا گیا، یہ ورژن دیا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر گاڑیاں پہلے جلا دی، اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ گاڑیوں پہ چڑھ کر، یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ویڈیوز کہاں سے آئی؟ پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر، بغیر کسی اشتعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے، ورنہ پورے برش چلائیں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات جو وہاں پہ کلیش ہوا ہے ایم کیو ایم اور ایک اور سیاسی جماعت کے درمیان، تو اسی حوالے سے وہ بریفنگ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نہتے لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور اوپر سے الزام بھی ہم ہی پر لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے وائلیشن شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 6 ساتھی ہمارے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے، ہمارے کارکنوں نے ان کی گاڑیوں کو جلایا، تو آپ ویڈیوز موجود ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے وہ انہی گاڑیوں سے اترے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جلایا گیا، وہ اس سے اتر کر انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اگر وہ اس سے اترے اور ان کو پہلے جلایا گیا ان گاڑیوں کو، تو پھر وہ کیسے ان گاڑیوں سے اتر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ وتیرہ بنایا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ہی کارکنوں کو، جو ہمارے ہی کارکنان مارے جاتے ہیں، اور ہمارے ہی کارکنوں کو قصوروار بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما سید مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بغیر ہتھیار کے ختم کیا، 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا، تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے۔ بغیرت! کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے؟ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے پھر۔ یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے،
ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ معاشرے میں ڈر لگے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے. یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے. بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے. تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ پکڑا کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی. تو قاتلوں کو لے کر آئیں. قاتلوں کو لے کر آئیں. ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو. وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے اس کو. پھر اس موبائل سے اتار کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا. ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا. اس الیکشن میں ان کی دکان بند ہونے والی ہے. تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ را کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا، امن کے ساتھ اس شہر کو واپس لیا تھا. اور یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری حرام خوری روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے گولیاں برسا رہے ہیں کہ یہ ان کی دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے سندھو دیش بننے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے کراچی پہ یہ جو انہوں نے مافیا بنا رکھا، ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے اداروں کے اوپر، پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر. ہتھیار بردار لوگ منشیات فروش ہیں اور 9 لوگ ہیں منشیات فروش جن کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے اور گاڑیاں اور پروٹوکول دے کر پولیس ان کی اپنی لگائی ہوئی ہے اور یہ شہر میں میرے ساتھیوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں. میں ریاست کو آواز لگا کر آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اسی طرح سے تماشائی بن کر اور ان ذمہ داروں کو بھی کہ جن کو ہر موقع پر ایم کیو ایم نظر آ جاتی، قصور نظر آ جاتا ہے، 6 واقعات تین مہینوں میں 6 واقعات ہیں. 6 ساتھیوں کو ویڈیوز ہیں، ویڈیوز، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. اب سے 11 دسمبر والی ویڈیو موجود ہے. مچھر کالونی میں 3 ساتھیوں کو منہ پر برش رکھ کے مار رہے ہیں. نیاز بھائی کو شہید کر دیا منگو پیر میں، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا سوراب گوٹ میں. یہ سب ہمارے آفس پہ ہوا ہے، ہمارے آفس پہ ہوا ہے. ہم نہیں جا رہے کہیں پہ کسی کے پاس، ہمارے آفس میں ہوا ہے. خدا کے واسطے یہ ہاتھ ہمارے ریاست اپنا فیصلہ کرے، بولے کہ میرے ساتھیوں کے قتل کو نہیں روک سکتی. یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. 5 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، 5 گھنٹے زائد، ایک پتھر نہیں مارا ابھی تک. اگر کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، کسی کے گھر پہ نہیں گئے، نہ جا رہے نہ جائیں گے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے نہتے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس ملک میں سارے امن کا، ساری قربانیاں دینے کا. 30 سالوں سے آپ پاکستان کی ساری ریاست کی مشینری لگا کر آپ را کے تسلط کو یہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے. ہم نے
सब कुछ छोड़कर इन नौजवानों ने अपनी सारी पर्क्स प्रिविलेजेस पोजीशन छोड़कर हम इस रियासत के लिए खड़े हो गए। उसका नतीजा ये है कि आप इन 2-2 टके के पीपल्स पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दें हमें मारने के लिए। डॉक्टर आसिम जैसे 2 टके के बेगैरत को आपने लाइसेंस दे रखा है सेंट्रल फतह करने का। अब ये फैसला होना चाहिए, फैसला होगा। इससे कम की कोई हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो। कातिल है, मंसूबाबंदी करके मारा इसने। इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी के नाजायज हराम आमदनी को और जो कि जिसमें इसका भी हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे साथियों का लहू न पहले कम कीमत वाला था, न आज इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। नहीं करने देंगे ये काम, नहीं करने देंगे। और ये करके आप हमें मरूब कर ही नहीं सकते। तुम अभी मैं क्या बोलूं? तुम अभी हम जाना नहीं चाहते उस रास्ते पे। हमारे शोधा कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं, फिर हमारे माथे पे बल नहीं आएगा। आज इस अमन की खातिर हमें ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। रियासत अपना रोल प्ले करे। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि इस मुल्क, इस शहर के जिम्मेदार जो लोग हैं जिनका काम है कातिल को कातिल कहना, उनको हर कत्ल में एमक्यूएम का ही कसूर नजर आता है। फौरन रिपोर्ट बन जाती है कि को गोली नहीं लगी, एक आदमी को पत्थर नहीं चला। पहले हमारे झंडे को आकर 2:30 बजे रात में हमारे झंडे उतार रहे हैं। यार इस नाजमाबाद में ऐसा ही है कि जब मैं बिलावल हाउस पे जाके झंडे लगाऊं, क्या करोगे? ये नाजमाबाद एमक्यूएम का गढ़ है, यहां पर आकर मेरे झंडे उतार रहे हो। मोहल्ले वाले कारकुनान गए भाई क्यों कर रहे हो, तो चले गए। और बाद में फिर पूरे हथियार बरदार जत्था लेकर आए, दो गाड़ियों पर ढालों पे, और आकर स्टेट फायरिंग की है। इसकी वीडियोस मौजूद है, इसकी सारी वीडियोस मौजूद है। तो जो लोग इस वाली बात को इशू बना रहे कि वो गाड़ी जल गई, अबे गाड़ी जल गई तो पहले गाड़ी जली तो जो है वो फायरिंग हुई है। भाई गाड़ी अगर जल चुकी होती तो गाड़ी पे खड़े होकर फिर क्या कोई वो जादू की छड़ी लेकर आया था? फिर गाड़ी पे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है, गाड़ी के साथ फायरिंग कर रहा है, तस्वीर नजर आ रही है।